بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ الرجی کا واقعہ سفر 4 ہجری بعض کے نزدیک 3 ہجری کے آخر میں پیش آیا۔ یہ مہم رجی نامی ایک مقام پر ہوئی جو مکہ مکرمہ اور عصفان کے درمیان حزیل قبیلے کی زمین میں واقع تھا۔ غزوہ احد کے بعد دشمن قبائل نے دیکھا کہ مسلمان زخموں سے نڈھال ہیں اور انہیں ختم کرنے کا موقع ہے۔ انہی دنوں کچھ قبائل کے لوگ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے علاقے میں اسلام پھیل گیا ہے، آپ کچھ صحابہ بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائیں۔ یہ ایک چال تھی کیونکہ یہ لوگ دراصل قریش کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دھوکے سے پکڑ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست پر اعتماد کرتے ہوئے 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ اس جماعت کے سالار حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی تھے۔ رجی میں گات جب یہ جماعت رجی کے مقام پر پہنچی تو اچانک قبیلہ حزیل کے سینکڑوں مسلح لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک سازش تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند مقام پر چڑھ کر مقابلہ کیا اور اعلان کیا، واللہ ہم کبھی دشمن کے ہاتھ میں قید نہیں ہوں گے، ہم لڑتے ہوئے جان دیں گے۔ حزیل والوں نے کہا، اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہم مشرکوں کے وعدوں پر کبھی اعتماد نہیں کرتے۔ پھر مسلمانوں نے بہادری سے لڑائی کی۔ شہادتیں: حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 6 ساتھی شہید ہو گئے۔ کفار ان کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک بڑا غول بھیج دیا جس نے لاش کو ڈھانپ لیا یہاں تک کہ کفار قریب نہ آ سکے۔ اسی لیے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمی الدبر یعنی شہد کی مکھیوں کے ذریعے محفوظ کیے گئے کہا جاتا ہے۔ باقی 3 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ ان کے ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ کفار نے ان تینوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید کی رسی توڑ دی اور دوبارہ لڑنے لگے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ مکہ میں قیدیوں کی شہادت: باقی 2 قیدیوں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ لے جایا گیا۔ قریش نے انہیں بدر کے بدلے میں قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے پہلے ابو سفیان نے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آج تمہارے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبضے میں ہوں اور ہم تمہیں چھوڑ دیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واللہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ہیں وہاں ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر والوں میں سلامت رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا اور کہا، میں نے کسی کو اپنے ساتھی سے اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے کرتے ہیں۔ پھر انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ملی۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی نماز شہادت تھی۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ان کی تعداد گن لے اور کسی کو معاف نہ کر۔ پھر وہ خوشی خوشی شہید کر دیے گئے۔ نتیجہ: اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ دشمن پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اسلام کی تاریخ میں صبر، قربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ قریش کو مسلمانوں کی استقامت کا اندازہ ہوا کہ یہ لوگ موت کو قبول کر لیں گے لیکن ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر سودا نہیں کریں گے۔